وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ خالق کائنات سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے اس لا ریب کلام آخری کتاب کو پڑھنے کی اور صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس نور ہدایت سے صحیح معنوں میں ہمیں منور فرمائے اور صحیح ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس ہدایت کے لیے ہم ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے یا جو گمراہ ہیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا جو مضمون ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ بھی منسلک ہے، متعلق ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، درا حال ہے کہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے تمام اعمال باطل ہو چکے ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ دوزخی میں رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ،
اور اس نے نماز قائم کی، وآت الزکاۃ اور اس نے زکوٰۃ ادا کی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اور ساتھ یہ کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس سے آگے والا جو مضمون ہے جو اگلی آیت میں ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، لیکن وہ چونکہ اس پس منظر میں ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مسجد حرام کا وہاں ذکر کیا ہے اور اس کی جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں ان کے جو اعزاز کے اندر کچھ اللہ رب العزت نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ بحیثیت مومن اور مسلمان مجموعی طور پر عالمی سطح پر ہم ایک تو زوال کا شکار ہیں الا ماشاء اللہ، اور دوسرا آج ہی کا جو تازہ واقعہ ہے کہ جو آپ کو بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ جو نیوزی لینڈ کے اندر ایک مسجد کے اندر بربریت ہوئی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، چونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ جب مرنا ہے تو ہمیں آخرت کے اندر بہتر زندگی ملنی ہے، اس لیے ہم ان کے لیے دعاگو بھی ہیں اور ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان سے جو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، چونکہ جو بھی واقعہ پیش آتا ہے اس واقعے کے نتیجے میں جو اسے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور قرآن نے بھی یہ اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ بہت سی جو گزشتہ اقوام تھیں ان کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کی جائے، اور اپنے آپ کو کس طرح سے مضبوط بنایا جائے اور گراؤنڈز کو مضبوط بنا کر پھر اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اس زندگی کو بسر کیا جائے، تاکہ یہ زندگی بھی اللہ رب العزت عزت اور احترام کے ساتھ ہماری گزارے، اور آخرت کی زندگی بھی کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں تیار کر سکیں۔ تو یہ جو کام ہے کہ جس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، یعنی صاحب ایمان لوگوں کا یہ کام ہے، اور اس شخص کے ایمان کی ایک بہت بڑی علامت اور نشانی ہے کہ جسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کے معاملات میں مصروف رہتا ہے، آتا جاتا ہے، تو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ، تم اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح ارشاد فرمایا کہ جو انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، چونکہ یہ جو مسجد کے جو معاملات ہوتے ہیں یا مسجد کی بنا ہے یا اس کو آباد کرنا ہے، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر چاہے نام اس کا مسجد ہی ہو لیکن اس کے پیچھے وہ تو کوئی بھی عمل ہو، اگر نیت صحیح نہیں ہے اور اس کے پیچھے ارادہ صحیح نہیں ہے، سوچ اور فکر صحیح نہیں ہے، تو اچھے سے اچھا عمل بھی بالکل زیرو بن جاتا ہے۔ اور اگر ایک عام سا عمل بھی ہے لیکن اچھے ارادے کے ساتھ، خلاف شرع نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے، اچھی نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں کہ وہ بھی آدمی کے لیے باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے کہ رستے سے کوئی کانٹا بھی ہٹا دینا، کوئی پتھر بھی دور کر دینا، تکلیف دینے والی چیز بھی ہٹا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ ہے،
کہ اس کے اوپر اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ کا گھر جو مسجد ہے کہ جس کو آباد کرنا پیغمبروں کا کام ہے، اگر آپ دیکھیں تاریخ دیکھیں تو سب سے پہلا جو گھر ہے جو دنیا کے اندر بننے والا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے۔ اور سیدنا اس کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، وہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی رکھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی اور اس کی آباد کاری کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی اور محنت کی، دعائیں بھی کی۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ تو مسجد حرام کے اندر ہی، وہاں پر مکہ میں رہائش پذیر جب رہے تو وہاں پر ہی مرکز و محور رہا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں بھی آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا ہے، پہلے مدینہ میں ورود مسعود ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قباء ایک علاقہ ہے، مدینہ منورہ ہی کا حصہ ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، جسے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا اعزاز ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر قباء سے آگے بڑھے تو وہاں پر بھی مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک احاطہ ہے اور وہ سہل اور سہیل وہ دو یتیم بچے تھے، ان کی ملکیت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار قبیلے سے وہ متعلق تھے تو ان کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور اس احاطے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع یعنی خرید و فروخت کی بات کی۔ اور وہ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم اس کا اجر اللہ ہی سے لیں گے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی ہم قیمت دیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جو قیمت ہے 10 دینار وہ اپنے مال سے ادا کی اور اس مسجد کا آغاز فرمایا۔ اور پھر جب اس کی تعمیر کی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر پتھر رکھے، خود بنیاد رکھی، آپ نے بھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، صحابہ نے بھی، اور اس میں بڑھ چڑھ کر صحابہ نے حصہ بھی لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ بھی کیا، ان کو صحابہ کو شامل بھی کیا، اور اس کے اندر لوگوں نے اپنا کنٹریبیوشن بھی دیا، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، یہاں تک کہ اس مسجد کی اتنی فضیلت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر جو نماز ادا کرتا ہے 50,000 نمازوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ کسی ایک روایت میں 10,000 جو نمازیں ہیں، اتنا اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مساجد کا قیام یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پھر اس کی آگے جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہر جس علاقے کے اندر بھی مسلمان گئے ہیں، فتوحات ہوئی ہیں، تو وہاں پر سب سے پہلا جو کام کیا گیا وہ مساجد کی تعمیر تھی اور ان کی آباد کاری تھی۔ چنانچہ یہ والا کام جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی وراثت والا کام ہے اور بہت ہی ایسا کام ہے کہ جس کا لازمی جز آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ اس کا تعلق چونکہ اسلام اور دین کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اور روایات ملتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مسجد تعمیر کرواتا ہے، بناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ یہ ایک روایت نہیں، کئی روایات ہیں، ان میں سے ایک دو آپ کے سامنے، جو کہ مسجد جب بنائی جاتی ہے تو اس میں بنیادی جو فکر اور سوچ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اور اس میں جو ایک یہ تو پہلی پریارٹی ہے، بنیاد ہے عبادت، لیکن جو اس سے ضمنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا
زمانے کے اعتبار سے ہر دور کے اندر اس کی ضرورت کو محسوس کیا بھی جاتا رہا اور اب بھی کیا جاتا ہے کہ جب بالکل ابتدا تھی، چند لوگ ہی تھے، تب بھی مسجد کی جو ہے نا وہ بنیاد رکھ دی گئی اور پھر اس میں لوگوں کو جمع کیا گیا۔ چنانچہ اجتماعیت کا جو تصور ہے وہ ہمیں مسجد سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہاں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ آج ہم جو مختلف انتشارات کا، تفرقات کا جو شکار ہیں، اس کی صحیح بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس پیغام سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے وہ حیثیت، وہ مقام اللہ تعالیٰ کے گھروں کو نہیں دیا کہ جو ان کا حق بنتا تھا، جو ان کا درجہ اور مقام تھا۔ چنانچہ کیا ہے کہ مساجد کو بھی ایک لحاظ سے تفرقہ بازی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے کہ ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ مساجد تعمیر کر دی جاتی ہیں اور اس کو اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے ہم اس میں شامل نہیں ہوتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے، اس میں عبادت ہونی ہے، اللہ کی بندگی ہونی ہے۔ اور ساتھ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز جو قائم کرتا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور صرف اللہ ہی سے وہ ڈرنے والا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ جو مسجد کے ساتھ منسلک ہونا ہے، مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، یہ ذاتی مفادات سے بالکل ہٹ کر کیا جائے گا تو پھر اس کے اندر برکت ہوتی ہے، وگرنہ اگر صرف اور صرف ذاتی معاملات کو اس کے اندر دخل دے دیا جائے گا، ذاتیات کے جو جھگڑے ہیں ان کو شامل کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ برکت نہیں ہوتی۔ اور جو ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کی برکت ہے، اس کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، اس سے آدمی خالی ہو جاتا ہے کہ جب آدمی ذاتیات کے اوپر آ جاتا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ صرف رنجشیں اس سے اعتبار سے کرتا ہے کہ جی اس کو زیادہ پروٹوکول مل گیا یا میرا نام زیادہ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشادات فرمائے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں اور اسے ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر بے اسناد صحیح اسناد کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدن، اب یہاں الفاظ کے اوپر غور کرتے جائیے گا، من بنا للہ مسجدن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے بنائی ہے اللہ کے لیے مسجد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے للہیت، اللہ کی رضا کے لیے بنائی ہے، ذاتی مفادات کے لیے نہیں بنائی، ریاکاری کے لیے نہیں بنائی، دکھاوے کے لیے نہیں بنائی، اس کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، صرف اور صرف للہیت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کا گھر جنت کے اندر بنا دے گا، جس نے دنیا کے اندر اللہ کے لیے مسجد کو تعمیر کر دیا۔ اور ساتھ اس کے اندر ارشاد فرمایا ایک روایت میں کہ یذکر فی اسم اللہ، کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اس کا مطلب اس کی جو ہے نا وہ مزید اسپیسیفیکیشن کر دی گئی کہ مساجد جو ہیں ایک تو اللہ کی رضا کے لیے ہوں، للہیت کے لیے ہوں، پھر اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز ادا کی جاتی ہو اور باقی ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، جمعے کا اہتمام کیا جاتا ہو، عیدین کا اہتمام کیا جاتا ہو، درس قرآن کا ذکر کیا جاتا، اس کے اندر اہتمام کیا جاتا ہو، اس کے اندر محافل ذکر کا انعقاد کیا جاتا ہو، محافل تسبیح کی جائے، یعنی کسی بھی اعتبار سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، لوگوں کی تربیت کی جاتی ہو، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو، اس کی تعلیم کی جاتی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد کو بنایا جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ سمپل۔ دوسری روایت ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع بھی اپنے دور میں کی اور اس کو وسیع کیا اور مال بھی خرچ کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ سخاوت میں بہت معروف تھے، وہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث پاک کو
کہ جس میں فرمایا من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ. یہاں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں لیکن مفہوم وہی ہے. یبتغی جس سے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا. جس نے مسجد بنائی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بن اللہ، اللہ رب العزت بنا دیتا ہے اس کے لیے مثلہ فی الجنہ، اس مسجد کی مثل اسی طرح کا ایک گھر جنت کے اندر. یعنی پچھلی روایت میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے اس کے اندر سمپل یہ تھا کہ جس نے مسجد اللہ کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے. اور اس میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرح کا گھر اس کے لیے آخرت کے اندر جنت کے اندر بنا دے گا. یعنی اس کو ہم مختلف زاویوں سے مختلف انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے سمپل، ہو سکتا ہے کہ چونکہ آدمی ہے انسان ہے تو جب کوئی نیکی کا عمل بھی کرتا ہے تو بعض اوقات تھوڑا سا وہ دنیاوی ٹچ بھی اسے حاصل ہوتا ہے. سارا ہوتا تو یہی ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ملاوٹ بھی ہو جاتی ہے بحیثیت انسان. اور وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں آدمی جو ہے نا وہ کوئی جس میں اس کا اختیار بھی بعض اوقات نہیں ہوتا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دکھاوا بن جاتا ہے. وہ تو نہیں چاہتا کہ دکھاوا ہو لیکن کسی اینگل سے وہ شامل بھی ہو جاتا ہے. تو اس کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے، لیکن تھوڑی سی اس کے اندر یہ بھی اس کے اندر دوسری چیز بھی شامل ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایک اس اعتبار سے بیان فرما دیا جو ابن ماجہ میں ہے. اور یہاں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا غالب ہے یا نیت کے اندر زیادہ خلوص ہے، نیت کے بھی درجات ہیں تو اس کے اندر اگر زیادہ خلوص ہے تو ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا کہ اسی طرح کا جو گھر ہے اللہ رب العزت اس کا آخرت کے اندر جنت کے اندر بنا دیتا ہے. ایک تیسری روایت ہے کہ جو مسند احمد کے اندر یہ مروی ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بنا، جس نے بنائی مسجدن، صرف اس کے اندر سمپل الفاظ ہیں، من بنا مسجدن، جس نے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ اوسع منہ. یعنی اس کے اندر تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں کہ جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں اس سے وسیع گھر بنا دے گا. یعنی اگر مسجد چھوٹی بنا لی ہے اگرچہ، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر اتنی خلوص نیت تھا کہ جس کے اندر ریاکاری یا اس قسم کا کوئی ملاوٹ کا گنجائش ہی نہ تھی، تو اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری اور زیادہ جو نیت کا اخلاص تھا، خلوص نیت کا جو رتبہ تھا وہ زیادہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی وسیع اور کشادہ اللہ پاک اس کو جنت کے اندر گھر بنا دے گا. پھر ایک چوتھی روایت ہے اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بنا مسجدن یصلی فیہ، کہ جس نے مسجد بنائی جس کے اندر نماز پر ادا کی جاتی ہو، جس کے اندر نماز کی ادائیگی ہوتی ہو، بن اللہ، اللہ رب العزت بنا دے گا لہو فی الجنہ افضل منہ، اس کے لیے بنا دے گا آخرت کے اندر جنت کے اندر ایسا گھر جو اس گھر کی نسبت ہے. یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کو بعد میں ایک اور روایت پیش کروں گا کہ جس سے اس کی اور اہمیت بھی واضح ہو جائے گی کہ جو اس سے بھی کہیں افضل، ویسے تو اللہ کے جو جنت کے اندر جو گھر ہیں اس کو کوئی تمثیل یا مثال کے ساتھ کوئی ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بتایا کہ جتنا خلوص، جتنا اخلاص، للہیت زیادہ ہوگی آخرت میں جنت کے اندر آدمی کے لیے جو محل تعمیر کیا جائے گا اتنا ہی افضل و عالی شان ہوگا. یعنی وہ اس دنیا کے اندر اخلاص اور للہیت کو کے پیش نظر آخرت میں جو درجہ ہے، جو مقام ہے، وہ اتنا ہی بلند و بالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. تو جتنا خلوص، جتنی نیت، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں کہ من بنا مسجدن کا
مفصح قطات بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. بعض اوقات ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ مالدار ہے اور وہ ایک ہی آدمی جو ہے نا وہ مسجد بنا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیض و برکات رحمتوں کا حصول. اور جو غریب ہے وہ یہاں سوچتے رہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں، تو ہم تو پیچھے رہ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو بھی پیچھے نہیں رکھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء کے لیے زیادہ بشارتیں اور خوشخبریاں دی ہیں. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ جنت کے اندر جا رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف تھوڑا پیچھے ہیں. اٹھے، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ. بلایا گیا تو کہنے لگے اے عبد الرحمن، یار میں بڑا پریشان ہوا، تم جو ہے نا سارے لوگ جو ہیں جنت کے اندر جا رہے تھے، تو بہت پیچھے تھا اور بڑا پسینہ آیا ہوا تھا، پسینے کے اندر شرابور تھا. کہا یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی، کیا مسئلہ بن گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال بہت زیادہ تھا، تو حساب دیتے دیتے پیچھے ذرا رہ گیا، باقی صحابہ جو ہیں جلدی نکل گئے اور تیرے پاس چونکہ مال زیادہ تھا تو پیچھے رہ گیا تھا. اب اندازہ کریں کہ جتنا زیادہ بندے کے پاس مال ہوتا ہے اتنا ہی اسے حساب کتاب دینا پڑتا ہے. اس کی بھی دو صورتیں ہیں، اگر وہ حرام ہے تو پھر تو اور وہ عذاب ہے، اور اگر حلال ہے، حرام نہیں ہے حلال ہے، پھر اس کا حساب ہے. جب حساب کتاب کیا تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر یا رسول اللہ پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اس میں سے کچھ صدقہ کرو اللہ کے راستے میں دو. چنانچہ انہوں نے پھر صدقہ و خیرات کیا. 100 اونٹ مال سے بھرے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے کہ اسے صدقہ اور خیرات دیا جائے لوگوں کو. تو اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غرباء ہیں، جو جن کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت نہیں ہوتا، آخرت میں اتنا ہی وہ زیادہ سہولت کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے اندر جا سکتے ہیں، جس سے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا. تو جو شخص جس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد بنائی ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر. ایک کبوتر کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق ایک مسجد کے اندر تھوڑی سی جگہ کا بھی اہتمام کر دیا، اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اس کے لیے بھی جنت کے اندر گھر بنا دیا جائے گا. یعنی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق جتنا بھی کنٹریبیوشن کوئی کر لیتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات اکرامات عطا کر دیے جاتے ہیں. کہ ایک طرف ایک صحابی ہے اپنے گھر کا سارا سامان ہی بارگاہ نبوی میں پیش کرنے والا ہے، اور ایک اگر ایک کھجور لے کے آ جاتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی قبول فرماتے ہیں اور اس کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. ویسے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک شخص نے، بڑا بادشاہ تھا، تو اس نے مسجد بنانے کا حکم دیا، لیکن اس نے ساتھ ان کو مزدوروں کو کہہ دیا کہ کسی اور کا اس کے اندر حصہ نہیں شامل کرنا، کسی اور سے کچھ نہیں لینا، بس میرے ہی مال سے جو ہے نا یہ مسجد بننی چاہیے. چنانچہ تعمیر ہو گئی. ابھی مکمل ہوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر سیر کر رہا ہے اور وہاں پر اس کا جو ہے بڑا عالیشان محل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ایسا شخص تھا کہ جو اسی کا شہر کے اندر رہنے والا تھا، لیکن اس کا نام لکھا ہوا تھا عبدالستار مزدور بغدادی. چنانچہ اس نے کہا کہ دیکھوں میں مسجد، اس کا محل بڑا عالی شان. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ اپنے جو ہے نا وہ گھر میں. کہ جی یہ تو میرا شہر والا ہے، میں بادشاہ ہوں اور میرا یہ رعایا میں ہے. انہوں نے کہا نہیں دنیا کے اندر ہوگا، یہاں پر نہیں. چنانچہ وہ جب اٹھا تو اس نے تحقیق کروائی کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، کہ ایک میں نے تو چلو مسجد بنائی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، فرمان کے مطابق، چونکہ جو شخص صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اوپر یقین بھی پختہ رکھتا ہے کہ وہ صادق اور مصدوق ہیں، کہ جن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. جو دنیا کے اندر نہیں جھوٹ بولتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. چنانچہ اس نے
تحقیق کی گئی عبدالستار مزدور نامی بندہ کون ہے، تحقیق کی گئی، بلایا گیا تو پتہ چلا کہ جی اس کو پیش کیا گیا، اسے کہا کہ یہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے، تو یہ بتاؤ کہ تو نے کوئی اس کے اندر حصہ ڈالا تھا مسجد کے اندر؟ تو اس نے کہا جی ہاں، وہ میں نے مزدوری کر کے نا 2-4 اینٹیں جتنی میری حیثیت تھی میں نے اس کے اندر رات کے اندر اندھیرے میں چپکے سے جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈال دی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا اور میرے لیے بھی جنت کے اندر گھر بنا دیا۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں یعنی مسجد کے اندر صرف ایک اینٹ جو ہے نا وہ ایک بڑھیا تھی، اس نے زبردستی کر کے نا تو دے دی، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو بھی جنت کے اندر گھر عطا فرما دیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے نا، اللہ تعالیٰ تو کہا جاتا ہے رحمت او بہانہ بھی جویت بہانہ بھی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے ہمیں بخشنے کے، وہ بہا یعنی زیادہ نہیں چاہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی جو ہے نا وہ نیتیں، دلوں کے ارادے اور تقوی کو دیکھتا ہے، چنانچہ اس کے پیش نظر ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمیں جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ یہ کہ نیتوں کے اخلاص کے ساتھ مسجد کا جو اصل مقام اور درجہ ہے اور جو اس کا مقصد ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو عبادت، اللہ کا ذکر، دوسرا جو اس سے بہت ساری ضمنی چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے اوپر زور دیا ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، پھر جمعے کے دن کو رکھا ہوا بطور خاص کہ زیادہ لوگ آئیں، زیادہ لوگ جمع ہوں، اجتماعیت ان کے اندر پیدا ہو۔ اور اجتماعیت پیدا کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ رب العزت ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا تعلق اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت آپ کے باہمی روابط کے ساتھ جو ایک دوسرے کی جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو بھی جو ہے نا وہ حل کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک کسی دوسرے کی مصیبت کو حل کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کی مصیبت کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط پیدا کرنے کے لیے پھر عیدین کے موقع کے اوپر اجتماعیت کا ایک شعور دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اکٹھے ہوں، اور جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اجتماعیت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ، اور دیکھیں نماز کے اندر بھی جو ایک جیسے الفاظ رکھے گئے ہیں کہ دنیا جہان کے اندر جو بھی اذان دے گا وہ اسی طرح دے گا، اللہ کی تکبیر بلند کرے گا، جب یہ ثنا پڑے گا اسی طرح پڑے گا، الفاظ بدل سکتے ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ چاہے آپ دوسرے جو فرقے ہیں ان کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن جو الحمد شریف ہے سب کے ہاں ایک ہی ہے، سورہ فاتحہ ایک ہی پڑھی جاتی ہے، سورہ اخلاص سب کے ہاں ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو اجتماعیت اور اکٹھے ہونے کا جو شعور ہے، یہ اللہ رب العزت نے مسجد کے صدقے، نماز کے صدقے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ ایک ذریعہ ہے ہمارے جمع ہونے کا۔ اگر ہم اس کو صحیح پراپرلی استعمال نہیں کرتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو پھر ہم دنیا کے اندر اسی طرح جو مختلف مسائل ہیں ان کا شکار رہیں گے، تنہائی کا شکار بھی رہتے ہیں، پریشانیوں کا شکار بھی رہتے ہیں، اور اجتماعی طور پر ہم جو زوال کا شکار ہیں، اس کا بنیادی مقصد اور وجہ اور سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے اس گھر کو وہ وقت نہیں دی جو اللہ نے دی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جب ہم اللہ کے گھر کو وہ عزت اور وہ مقام نہیں دیتے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں وہ درجہ اور مقام بھی نہیں دیتا۔ ہمیں بھی جو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جب قرآن کی حدیث کی تعلیمات سے ہم پیچھے ہوں گے، جب اللہ کے گھر کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارے اوپر زوال ہی ہوگا، ہمارے اوپر زوال آئے گا۔ لیکن ہم ان عذابوں سے، ان مسائل سے، ان پریشانیوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اجتماعیت کے شعور کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اللہ کے گھروں کو عزت دینی ہوگی۔ اللہ کے گھر کے اندر جب آتے ہیں سارا کچھ باہر نکال کر آئیں، نہ کوئی ذات ہے، نہ کوئی برابری ہے، نہ کوئی اس کے اندر یہ ہے کہ میں مالدار ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں اعلیٰ ہوں یا کوئی ادنا ہوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔